بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 31۔ گوبر کے کنڈے اور لید وغیرہ نجس چیزوں کی راکھ پاک ہے۔ گوبر کے کنڈے یعنی ابلا سوکھا ہوا گوبر جو گول بنایا ہوا ہوتا ہے، جلانے کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کا دھواں بھی پاک ہے۔ روٹی میں لگ جاوے تو کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ 32۔ بچھونے کا ایک کونا نجس ہے اور باقی سب پاک ہے تو پاک کونے پر نماز پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ 33۔ گوبر سے لیپی ہوئی زمین کا حکم۔ جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو وہ نجس ہے، اس پر بغیر کوئی پاک چیز بچھائے نماز پڑھنا درست نہیں۔ مسئلہ 34۔ گوبر سے لیپی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہو تو اس پر گیلا کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن وہ اتنا گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی کچھ مٹی چھوٹ کر کپڑے میں بڑھ جاوے۔ مسئلہ 35۔ پیر دھو کر ناپاک زمین پر چلی اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا تو اس سے پیر ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں، اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا یہ نجس پانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ 36۔ نجس بچھونے پر سوئی اور پسینہ سے وہ کپڑا نم ہو گیا یعنی تر ہو گیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا کپڑا اور بدن ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں، اگر اتنا بھیگ جائے کہ بچھونے میں سے کچھ نجاست چھوٹ کر بدن یا کپڑے کو لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ 37۔ ناپاک مہندی، سرما اور تیل کا حکم۔ نجس مہندی ہاتھوں اور پیروں میں لگائی تو 3 دفعہ خوب دھو ڈالنے سے ہاتھ پیر پاک ہو جائیں گے، رنگ کا چھڑانا واجب نہیں۔ مسئلہ 38۔ نجس سرما یا کاجل آنکھوں میں لگایا تو اس کا پوچھنا یا دھونا واجب نہیں۔ ہاں، اگر پھیل کر آنکھ کے باہر آ گیا ہو تو دھونا واجب ہے۔ مسئلہ 39۔ نجس تیل سر میں ڈال دیا یا بدن میں لگا دیا تو قاعدے کے موافق 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ کھلی ڈال کر یا صابن لگا کر تیل کا چھڑانا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 40۔ کتا بندر آٹے میں منہ ڈال دے تو کیا حکم ہے؟ کتے نے آٹے میں منہ ڈال دیا یا بندر نے جھوٹا کر دیا تو اگر آٹا گوندا ہوا ہو تو جہاں منہ ڈالا ہے اتنا نکال ڈالے، باقی کا کھانا درست ہے، اور اگر سوکھا آٹا ہو تو جہاں جہاں اس کے منہ کا لعاب ہو نکال ڈالے، باقی سب پاک ہے۔ مسئلہ 41۔ کتے اور اس کے لعاب کا حکم۔ لعاب یعنی تھوک۔ کتے کا لعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں، سو اگر کتا کسی کے کپڑے یا بدن سے چھو جاوے تو نجس نہیں ہوتا، چاہے کتے کا بدن سوکھا ہو یا گیلا۔ ہاں، اگر کتے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو تو اور بات ہے۔ مسئلہ 42۔ رومالی بھیگی ہونے کے وقت ہوا نکلے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوا۔ رومال یعنی کپڑے کی تہہ کی ہوئی گڈی جو حیض کے دنوں میں باندھی جاتی ہے۔ مسئلہ 43۔ نجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا اس کے ساتھ پاک کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کی تڑی اس پاک کپڑے میں آ گئی، لیکن نہ تو اس میں نجاست کا کچھ رنگ آیا نہ بدبو آئی، تو اگر یہ پاک کپڑا اتنا بھیگ گیا ہو کہ نچوڑنے سے ایک عہد قطرہ ٹپک پڑے یا نچوڑتے وقت عہد بھیگ جائے تو وہ پاک کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، اور اگر اتنا نہ بھیگا ہو تو پاک رہے گا، اور اگر پیشاب وغیرہ خاص نجاست کے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا تو جب پاک کپڑے میں ذرا بھی اس کی نمی اور دھبا آ گیا تو نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ 44۔ اگر لکڑی کا تختہ ایک طرف سے نجس ہے اور دوسری طرف سے پاک ہے تو اگر اتنا موٹا ہے کہ بیچ سے چیر سکتا ہے تو اس کو پلٹ کر دوسری طرف نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر اتنا موٹا نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ مسئلہ 45۔ 2 تہہ کا کوئی کپڑا ہے، 2 تہہ یعنی دوہرا، اور ایک تہہ نجس ہے اور دوسری پاک ہے، تو اگر دونوں تہہیں سلی ہوئی نہ ہو تو پاک تہہ کی طرف سے نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر سلی ہوئی ہو تو پاک تہہ پر بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔